I will now invite and request the Honorable Prime Minister of Pakistan, His Excellency Mian Mohammad Shehbaz Sharif, to please come to the stage and say a few words. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب اسحاق ڈار صاحب, ڈپٹی پرائم منسٹر جناب کامران ٹزوری صاحب, گورنر سندھ, محترم جناب شاہ صاحب, چیف منسٹر سندھ, جناب اورنگزیب صاحب, فائنانس منسٹر گورنمنٹ آف پاکستان, چیئرپرسن اسٹاک ایکسچینج ڈاکٹر شمشاد, فرق سبزواری صاحب, فیڈرل منسٹرز, ایم او ایس فائنانس, اور انتہائی قابل احترام پاکستان کے ماہ ناز سرمایہ کار, بینکرز, اسٹاک ایکسچینج بورڈ کے ممبرز, خواتین و حضرات, السلام علیکم. آج میں اپنی ٹینیور میں پورے سیاسی سفر کے دوران پہلی مرتبہ اس اسٹاک ایکسچینج میں آنے کی مجھے یہ آج اپرچونٹی ملی ہے, اور میں آپ کو ٹیل ونڈ ملنے پر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہیڈ ونڈ سے آپ کا سامنا تھا, جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پایہ فضل و کرم سے اس کو ختم کیا, اور یہ ٹیل ونڈ جو آپ کو مل رہی ہے یہ خدا کی مہربانی ہے, اور یہ نتیجہ ہے ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ورک کا. مگر یہ سفر کا آغاز ہے. میں یہاں پر کوئی جو بہت اچھی باتیں سبزواری صاحب نے کی, فائنانس منسٹر صاحب نے, ڈی پی ایم نے, آئی ول ناٹ ریپیٹ دم. میں صرف یہ آپ کو کہنے آیا ہوں کہ ایک تو آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں کہ آپ کی ایفرٹ سے ملک کے اندر میکرو لیول پر اسٹیبلٹی آئی ہے, جس کی تفصیل پر آپ خود جانتے ہیں, اور فائنانس منسٹر نے اور ڈی پی ایم نے آپ کو دوبارہ بہت اچھے انداز میں بتایا ہے. لیکن یہ جو معاشی استحکام میکرو لیول پہ آیا ہے, اس کو اب ہم نے کنورٹ کرنا ہے اکنامک گروتھ میں. وہ ہے اصل میں ہمارا ٹارگٹ. دیٹ از آور مین چیلنج. اور اس کے لیے آپ نے جو ہوم گرون پروگرام جو آپ نے دیکھا ٹائٹلڈ اڑان پاکستان, اس طرح کے 77 سال میں ماضی میں بھی بڑے خوش نما اور دلوں کو بھا لینے والے اس طرح کے پروگرامز آپ نے دیکھے, سنے. یہاں پر بہت محترم پاکستانی بیٹھے ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں عرصہ دراز سے, جب میں خود بھی ایک کاروبار میں تھا. تو الحمدللہ وہ آج اس دنیا میں موجود ہیں اور پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. میں آپ سب کی خدمت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہمیں گروتھ کی طرف بڑھنا ہے, اور جو لوگ یہ ڈراوا دے رہے ہیں کہ جناب گروتھ ہوگی تو انجن جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو جائے گا, اور پھر وہ بوم ہم بسٹ ہوگا, اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں ہم ماضی میں سنتے آئے, اور بے شمار لکھاریوں نے اس کے اوپر لکھا, اور بہت اچھے ایکسپرٹس نے اس کے اوپر باتیں کی ہیں. آپ آئیں, بیٹھیں, مل کر یہ بتائیں کہ کس طریقے سے ہم اپنی گروتھ کو
बूम एंड बस्ट से बचाते हुए किस तरीके से इकॉनमी को, यकीनन जब आप ग्रोथ की ओर जाएंगे तो चीज़ें हीटअप होंगी, उसको किस तरह हमने मैनेज करना है, किस तरीके से हमने पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंट है, हमारे जो नेचुरल अल्लाह ताला ने जो हमें रिसोर्सेज अता किए हैं, आपकी जो मेहनत है, आपकी जो एक्सपर्टीज़ है, उसको हम किस तरीके से हम उसको जोड़ें और पाकिस्तान को उस रास्ते पर ले जाएं जिसको तरक्की, खुशहाली का सफ़र कहते हैं। उसके लिए आई एम एब्सोल्युटली रेडी now to sit down with you and listen to you, not deliver my hodgepodge sermon, rather listen to your lifelong experience, your own achievements, your expertise as to how to really move forward Pakistan with the unity of thought and action. कराची शहर पाकिस्तान का रोशनियों का शहर है। एक ज़माने में इसकी रोशनियाँ ख़त्म हो गई थी। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि दोबारा रोशनियाँ आ चुकी। ये हमारी तजारती, हमारी फाइनेंशियल, हमारे एक्सपोर्ट्स का नर्व सेंटर है। तो जितना आपको तजुर्बा है, शायद इतना तजुर्बा किसी और इलाके में ऐसा ना हो। हमें आपको लाहौर के, कोयटा के, पेशावर के हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं मुख्तलिफ फील्ड्स में, मैं चाहता हूँ कि ये बैठे हैं फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे MOS, मैं इनको कह चुका हूँ कि इन बैचेस I'd like to meet our great ambassadors, great hands who have really built Pakistan's economy out of great challenges and difficulties. मैं आपको दावत जल्द दूंगा और आपसे मैं खुले दिल के साथ आपकी बातें मीठी, तुर्श, कड़वी वो सुनूंगा, क्योंकि अगर हर चीज़ बहुत अच्छा है तो आई थिंक देन वी आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। अगर एक रियलिस्टिक एवोल्यूशन होगी, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करेंगे, अच्छी चीज़ को अच्छा कहेंगे, ख़राब को ठीक करने का मशवरा देंगे, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। सो आई एम वन ऑफ दोज नॉट लिविंग इन कुकूज़ लैंड, in fact having my feet on the ground, लेकिन उसके साथ मुझे आपकी भरपूर माफ़त चाहिए, आपके मशवरे चाहिए। कमाल साहब बैठे हैं यहाँ पे और ये यहाँ पर दोस्त बैठे हैं बड़े बड़े, ये दे नॉट बिलियनियर्स, दे आर ट्रिलियनियर्स इन फैक्ट। ये बैठे हैं हमारे स्टॉक एक्सचेंज के गुरु, पीछे बैठे हैं आरिफ साहब, और आप बहुत बड़े लोग हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, अजीम पाकिस्तानी हैं कि कमाते हैं, हज़ारों लाखों लोगों को जॉब्स देते हैं, टैक्स अदा करते हैं। अब देखें, ये बात रोज़ रोशनी की तरह आया है कि टैक्स स्लैब्स हमारे जो हैं वो दे आर प्रोहिबिटिव, वो कारोबार को नहीं चलने देंगे, वो इन्वेस्टमेंट्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन हम एक IMF प्रोग्राम के मोड में हैं, हमें IMF की जो कमिटमेंट्स हैं उनको ऑनर करना है। ये नहीं हो सकता कि हम जनाब अब टेक ऑफ करने की पोजीशन में आए, उनको जी टाटा बाय बाय, वी विल से देम बाय बाय एंड गुड बाय फॉर एवर, बट व्हेन द टाइम कम्स, एट दिस पॉइंट इन टाइम वी नीड टू बिल्ड दिस रिलेशनशिप एंड अचीव दोज टारगेट्स। अब देखिए कि इन 6 महीनों में जो हमारे जो टैक्स टारगेट है, उसको जो भी आप लें बड़ा आपके सामने है, उसमें डेल्टा है 400 बिलियन का, 400 बिलियन का वो डेल्टा है रुपीस का। लेकिन इफ़ यू लुक एट व्हाट IMF stated 10.6 tax to GDP ratio, we have achieved 10.8, alhamdulillah. So it's something to celebrate. But
this is not enough, this is just the beginning. اور ہمیں اس کو آگے لے کے جانے کے لیے ہمیں سرمایہ چاہیے, ہمیں بینکوں سے چاہیے, لون چاہیے آپ کو کیپٹل انویسٹمنٹ کے لیے, آپ کو ڈے ٹو ڈے ایکسپینڈچر کے لیے, آپ کو رننگ, آپ کو بینکوں سے سرمایہ چاہیے. خدا کا شکر ہے کہ 22% سے آئی تھنک ادھر آئی اسٹینڈ کریکٹڈ اور یو اسٹینڈ کریکٹڈ, وہاں پر آپ نے 20 دکھایا ہوا تھا پالیسی ریٹ, بیک ان 20 دکھایا تھا آپ نے. It was probably 22. Am I right? So I think you stand corrected. تو وہ اب آج 13, it's in lighter vein, please don't mind it. تو آج 13% پہ آ چکا ہے. اب یہاں پر بیٹھے ہیں ہمارے گریٹ مائنڈ انویسٹرز کہ جی گیپ ہے, ابھی بھی اویلیبل ہے, 8 پوائنٹس اویلیبل ہیں. میں تو چاہوں گا کہ 8 پوائنٹس اور کم ہو جائیں, یہ 6 پہ آ جائے. But it has to be done with an alert mind, with prudence, تاکہ خدا نخواستہ ہم آگے جا کے ٹریپ نہ ہو جائیں. So we have to move bravely but with caution and with prudence. اسی حوالے سے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کو کس طرح ہم نے ایکچولائز کرنا ہے. سب کہتے ہیں جی کہ گروتھ جو ہے ایکسپورٹ لیڈ ہونی چاہیے, ایف ڈی آئیز جو ہیں وہاں پر جو آئیں اٹ شوڈ بی ایکسپورٹ لیڈ, تاکہ پروفٹس جائیں اور ہم ڈالرز جو ہیں یہاں پر موجود ہوں, یہاں پر ریٹین کر سکیں. آل ویری ویل سیڈ, بٹ آئی نیڈ ٹینجبل پرپوزلس, ریکمنڈیشنس, کس طریقے سے ہم ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کو ہم واقعی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. آپ کا ایگریکلچر ہے, آپ کے بھی بتایا آپ کی جو مائنڈ اینڈ منرلس ہیں, آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک حوالے سے وی آر پاکستان از لائک سعودی عربیہ ان اے ڈفرنٹ کانٹیکسٹ ٹو دا ورلڈ. دے ہیو بلیک گولڈ, ہمارے پاس مدفن ہیں خزانے ٹریلینز آف ڈالرز کے, جو ریئر ارتھ مٹیریل ہے, آپ کے مائنڈ اینڈ منرلس ہیں. کل میری ایک مغرب کی ٹیم آئی ہوئی تھی, ان سے بات ہوئی, ان کا کہ پرائم منسٹر ہم آپ کے ٹیکنالوجی لے کے آتے ہیں, ہم آپ کے پاس ایکسپرٹیز لے کے آتے ہیں, اور یہ جو آپ کے دفن ہوئے خزانے ہیں ان کو ایکسپوز کریں گے, اور خالی را مٹیریل لے کے نہیں جائیں گے, ہم ان کو ڈاؤن اسٹریم انڈسٹری لگائیں گے, جو کہ ہمارا حق ہے. دیکھیے کہ دہائیوں سے را مٹیریل جا رہا ہے اور پتہ نہیں وہ را مٹیریل کتنا لے کے جاتے ہیں, کیا ہوتا ہے. I am not going into details. Suffice it to say that our precondition should be that we must have down industry established in Pakistan, جس سے جابس بنے, پروڈکشن ہو, آپ پر فنشڈ یا سیمی فنشڈ گڈس آپ ایکسپورٹ کریں, آپ کو لاجسٹکس, آپ کی شپمنٹس, ایوری تھنگ اس کو فائدہ پہنچے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایشوز ہیں جس کے لیے مجھے آپ کی, میری ٹیم کو آپ کی بڑی ارک ریزی سے رہنمائی چاہیے, آپ کی مجھے بڑی سالڈ ایڈوائس چاہیے, اور وہ آپ بڑے فرینکلی مجھے دیں, تاکہ پتہ چلے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کس طرح ہم آگے دامن بچا کر پاکستان کو دوبارہ ہم بلندیوں پر لے جائیں. دیکھیے میں دل خراش ماضی میں نہیں جانا چاہتا, we all know, لیکن there is no point in crying over the spilled milk. We need to learn our lesson and move forward. That is where I have come here to meet you and request you in all earnest, please come forward and give me your lifelong earned experience as to how we can, and it is all in the private sector, for private sector. میں آپ کو بالکل بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اب دیکھیے کہ پی آئی کا ایکسپیرئنس آپ کے سامنے ہے کہ ان دا فرسٹ ایفرٹ دس ایفرٹ wasn't successful for a variety of reasons, جس میں سرمایہ کاروں کا جو
اعتماد ہے وہ شامل ہے، جس میں ناہموار وہ فیلڈ ہوگی، جس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز وہ اٹریکٹیو نہیں ہوں گی. آل دس. But one thing I can tell you, the entire process was totally 100% transparent. اسی طریقے سے آپ کا ایئرپورٹ کا جو اسلام آباد ایئرپورٹ کا جو it is now about to conclude, I think the next few days, or it is 100% transparent. So I want to make this statement today before this wonderful audience without any fear of contradiction, that this privatization will be entirely transparent. And again, there I need support from you, your advice, کہ جناب شہباز شریف صاحب یہ privatization اس طرح ہوگی، اس طرح نہیں ہوگی. I'll be extremely grateful to all of you. اس وقت آپ دیکھیں کئی 100 ارب روپے سال کے وہ ڈوب رہے ہیں بالکل. Here is finance minister, this is his figure, not mine. In the last 1 decade, Pakistan lost around 6 trillion rupees as a loss out of these SOEs. اب بتائیں کہ یہ خداداد ملک پاکستان لیکن ایک غریب ملک ہے، کیا اس طرح ہم بن سکتے ہیں ایک عظیم طاقت؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک ہاتھ میں کشکول ہو اور ایک ہاتھ میں نیوکلیر طاقت ہو؟ یہ کبھی مل سکتے ہیں؟ آگ اور پانی کبھی مل سکتے ہیں؟ سو دی آنسر از کہ ہمارے پاس بے پناہ خزانے ہیں، بہترین ہیومن مائنڈس ہیں، یہاں بیٹھے ہیں اور پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں. میری آپ سے دست بستہ یہ گزارش ہے، ادب سے میری آپ سے خدمت میں یہ میری استدعا ہے کہ مہربانی کر کے آگے بڑھیں. پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قیامت تک زندہ رہے گا. اس کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، عالم اقوام میں اس کی عزت کو ہم نے دوبارہ بحال کرنا ہے، عظیم بنانا ہے. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں. اس کو یہاں پر آپ سب اچھے سے جانتے ہیں، لیکن ایک مثال کافی ہے کہ جرمنی اور جاپان جنگ دوئم میں they were razed to ground. Absolutely کروڑوں لوگ لقمہ اجل بن گئے، شہروں کے شہر تباہ ہو گئے. دیکھیے جرمنی آج it has bounced back, جاپان باؤنس بیک، اور دنیا کی عظیم ترین جو ممالک میں ان کی اکانومیز شامل ہوتی ہیں. اور تو اور وہ ملک جس کے مقابلے میں ہماری کرنسی 80 اور 90 کی دہائی میں مضبوط تھی، آج وہ کہاں اور ہم کہاں ہیں. اس کو $1 بلین تھا ان کا ریزرو، آج 600 سے اوپر چلے گئے ہیں. یہ آئی تھنک دیر از اے لیسن ٹو لرن. سو اٹس اے مومنٹ آف سیلف انٹروسپیکشن ٹو سیلیبریٹ دیز ونس، چاہے وہ چھوٹی یا بڑی ہیں، اینڈ دین موو فارورڈ ود اے سینس آف پرپز اینڈ سینس آف اچیومنٹ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے آج کی اس حاضری کا مقصد. تو آپ مجھے بتا دیں نیکسٹ ویک کب آپ اویلیبل ہیں، تو آپ تشریف لائیں اسلام آباد. آپ کو دال روٹی بھی کھلائیں گے انشاءاللہ، اور آپ سے اچھی طرح گفتگو ہوگی. اینڈ ویل ہیو میراتھن سیشنس، اینڈ آئی وانٹ ٹو اشور یو دیٹ دیز سیشنس ول ناٹ just be sessions. These will be converted into cemented, implementable plans through your good offices, your brains, and your very valuable advice and suggestions. With these words, once again, I'd like to congratulate you. Thank you very much for your great efforts. And I think it's a long journey, a journey of prosperity and progress which demands sacrifice, blood and toil. انشاءاللہ پاکستان عظیم بنے گا. چونکہ یہاں پر اشعار کو پسند کرنے والے بعض دوست بیٹھے ہیں، تو ان کی خدمت میں میں یہ عرض کروں گا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. پاکستان پائندہ.
one shot in action for the media also. With the hammer up. I would also request the dignitaries to please remain.